سبھی حضرات کا ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ۔ کسی بھی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس زبان کے آغاز و ارتقاء کو جاننا لازمی ہوتا ہے، تب جا کر انسان اس زبان پر اپنی گرفت مضبوط کر پاتا ہے۔ ٹھیک یہی قانون اردو پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم اس کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اردو کی شروعات آخر کہاں سے ہوئی، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ زبان کے عالموں نے اس سلسلے میں مختلف نظریہ پیش کیے ہیں۔ میر امن کا شمار علم زبان کے ماہروں میں نہیں ہوتا ہے، لیکن باغ و بہار کے دیباچے میں اردو زبان کی پیدائش کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا، لیکن مولانا محمد حسین آزاد آب حیات میں یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی اور شاہ جہاں کے عہد میں یعنی دور میں تکمیل کو پہنچی، جبکہ اصلیت یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا۔ محمود شیرانی کا خیال ہے کہ اردو کی داغ بیل پنجاب کے علاقے میں پڑی۔ شوکت سبزواری دوآبۂ گنگ و جمن کو اردو کا مسکن قرار دیتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی اردو زبان کے آغاز کا صحرا سندھ کے سر باندھتے ہیں، کیونکہ مسلمان پہل بڑی تعداد میں اسی خطے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ محی الدین قادری زور شیرانی کے ہم خیال ہونے کے باوجود اردو پر ہریانی کے اثرات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مسعود حسین خاں سرزمین دہلی اور اس کے گرد و نواح کو اردو کی جائے پیدائش بتاتے ہیں، جہاں کئی بولیوں کا سنگم ہو رہا تھا۔ اچھا، اس میں شک نہیں ہے کہ اردو کی صورت اس وقت نکھرنی شروع ہوئی جب مسلمانوں نے اس سرزمین پر قدم رکھا، یعنی ہندوستان میں قدم رکھا۔ سندھ میں مسلمان 8ویں صدی عیسوی میں داخل ہوئے، لیکن وہ بھی وہاں کی زبان پر یعنی سندھ کی زبان پر پوری طرح اثر انداز نہ ہو سکے، گرفت مضبوط نہ کر سکے۔ پھر ایک جماعت 10ویں صدی عیسوی کے آخر میں جب مسلمانوں کی بڑی تعداد یہاں پہنچی اور دلی اور اس کے قرب و جوار میں اس کا تسلط قائم ہوا، تو لسانی تبدیلیاں یعنی زبانی صورتحال بڑی تیزی سے رونما ہونے لگی۔ اسی سے زبان کا وہ روپ نکھر کر سامنے آیا جسے آج اردو کہا جاتا ہے۔